بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ احمدیوں کے بارے میں دھماکے دار گفتگو، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ پاکستان میں اس وقت احمدیہ مخالفین جو مذہبی اسکالرز ہیں ان کی طرف سے احمدیہ مسلم جماعت کے خلاف جو شورش برپا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان میں اس مسلم مذہبی اقلیت یعنی احمدیہ مسلم جماعت کے بارے میں کوئی معقول گفتگو شاذ ہی سننے کو ملتی ہے۔ غامدی اسلامک سینٹر اس لحاظ سے قابل تعریف ہے کہ وہ احمدیوں کو کم از کم احمدی تو پکار کر ڈسکس کرتا ہے، اور پھر اس سینٹر کے پلیٹ فارم سے گفتگو بھی معقول اور دلیل کے نقطہ نظر سے کی جاتی ہے۔ بعض معاملات میں احمدی اور غامدی نقطہ نظر میں شدید اختلافات بھی موجود ہیں، لیکن ان اختلافات کے باوجود تمام گفتگو تہذیب اور اخلاق کے دائرہ کے اندر ہی کی جاتی ہے۔ آج کے پروگرام میں غامدی سینٹر کی طرف سے احمدیوں کے بارے میں کیے گئے ایک پروگرام کا کچھ حصہ ناظرین آپ ملاحظہ فرمائیں گے، تو اس پروگرام کے بعد پھر کچھ تبصرہ بھی پیش کیا جائے گا جو کہ اس پروگرام کے بارے میں ہوگا۔ اچھا عاصم بھائی، احمدی حضرات کے ساتھ جو پرسیکیوشن کی جاتی ہے اس پہ ہمارے اہل علم بھی یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے ایک الگ شناخت بنا دی، تشیعوں نے ائمہ اہل بیت کی طرف ایک نقطہ نظر قائم کر کے اپنی الگ شناخت بنا دی، یہودیوں نے، ہندوؤں نے، اسی طرح ہر ایک طبقے میں اپنے لیڈر کو لے کر ایک الگ شناخت ہے۔ تو احمدیوں کو بھی مرزا قادیانی کی طرف خود کو منسوب کر کے اپنی الگ شناخت بنا لینی چاہیے۔ جب وہ نہیں بناتے تو ان کی پرسیکیوشن کرتے ہیں۔ تو اول تو آپ اس پر یہ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہم کو شناخت بنا لینی چاہیے، یا ان کا اپنے آپ کو مسلمان کہنا، اس پہ اذکار کرنا، یہ ان کا رائٹ ہے؟ جہاں تک منسوخ کرنے کا تعلق ہے وہ تو کر چکے، جی ان کے دعوی نبوت کو مان جو انہیں پیغمبر سمجھ دے۔ اب آ رہی یہ بات کہ جو یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جب کوئی کسی کو نبی مان کر اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے یا اس کو پیغمبر تسلیم کر لیتا ہے، اب وہ اس کی امت بن گیا، اب وہ پچھلی امت سے نکل گیا، اب لازم ہے کہ وہ کی شناخت اپنے لیے بنائے، کوئی نیا نام کو آئیڈینٹیفیکیشن سیگریگیٹ کرے۔ اس پر سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل ایک قوم تھی، ایک ملت تھی، قرآن نے اسے ہمیشہ بنی اسرائیل کہا۔ بنی اسرائیل میں پیدر پہ پیغمبر آئے یا نہیں آئے؟ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہاں تک کہتے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، یہ بنی اسرائیل میں پیدر پہ پیغمبر تھے۔ تو وہ جو پیدر پہ پیغمبر تھے، کتنی امتیں بنی اور کتنی ملتیں بنی، کتنی قومیں بنی، کتنی خلق شناختیں، کتنی خلق آئیڈینٹیفیکیشن، یہ سب کچھ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لفظ کو ہی استعمال کیا سب کے لیے، ایک ہی شناخت دی، یا اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہی دی یہ قوم ہے، یہ قوم ہے، یہ قوم ہے؟ کیا یہ کہا؟ ہم نتیجہ نہیں نکالتے، ہم صرف سوال کھڑا کر رہے ہیں کہ کیا بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بنی اسرائیل ہی کہا ہے؟ کیا بنی اسرائیل میں پیغمبر آئے؟ کیا ان کی الگ الگ امتیں بنی، الگ شناختیں بنی؟ اگر نہیں بنی تو ہم آپ کے مطالبہ کر رہے ہیں۔ سوال اب اگلا یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی، یہود بن گئے، یہ عیسائی بن گئے، انہوں نے اپنے آپ کو مسیحی کہہ دیا، انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہہ دیا، ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ ہے، بلکہ یہ بھی ایک سوال ہے، مسیحی اس شناخت پر راضی ہیں؟ ہاں، یہ ان کا انتخاب تھا، یہ ان کا اختیار تھا، انہوں نے استعمال کر لیا۔ آج کی تاریخ میں احمدی حضرات اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہ الگ آئیڈینٹیفیکیشن رکھ لیتے ہیں، ہمیں کیا اعتراض؟ ہاں بالکل ہم ان کو اسی نام سے پکارنا شروع کرتے ہیں۔ بالکل۔ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ مسیحیوں اور یہودیوں کے ساتھ یہ ایگزامپل ہم اس لیے درست نہیں مانتے کہ وہاں پر ان کا اپنا اختیار تھا، اللہ تعالیٰ نے پابند نہیں کیا، اور نہ ہی یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو پابند نہیں کیا لیکن پچھلی قوم نے کر دیا۔ جب مسیحی الگ ہوئے تو یہودیوں نے کہا کہ نہیں نہیں، تم نکل رہو یہاں سے، تم رابع درگاہ ہو، تمہارے لیے یہ شناخت ہونی چاہیے، ہم تمہیں یہ ٹائٹل دیتے ہیں۔ انہوں نے بنایا ہو نہیں، وہ جو کچھ تھا ہر قوم کا اپنا اختیار تھا جو انہیں پسند تھا، اور وہ آج تک اسی پر کر۔ ہمارا سوال صرف یہ ہے، کسی قوم کے اختیار کے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر آپ کے پاس جواز کہاں سے آیا؟ آپ کے پاس اختیار کہاں سے آیا؟
آپ کے پاس قرآن سنت یا حدیث کی وہ کون سی نص ہے جو آپ کو اس منصب پر فائز کرتی ہے کہ آپ قوموں کی شناخت طے کریں گے، آپ ان کے لیے نام تجویز کریں گے، آپ ان کو الگ ملت قرار دیں گے، آپ انہیں اپنی ملت سے خارج کریں گے؟ جہاں تک خارج کرنے کا سوال یہ ہے، وہاں بھی مسیحیوں والی اگزامپل بالکل غلط ہے۔ وہ اس طرح کہ مسیحی کہتے تو بھی ہم لکھ رہے ہیں، ہم بھی اللہ حافظ بائے بائے، وہ کہہ کے آئے تھے۔ ہاں احمدی حضرات کیا کہتے ہیں کہ ہم اسلام چھوڑ کے نکل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم زیادہ پکے مسلمان ہیں۔ صحیح، ان کا دعویٰ کیا ہے؟ دیکھیں، احمدیوں کے بارے میں ہم نے رائے کیا قائم کرنی ہے، یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، اس پر ہر کوئی آلات ہے، لیکن گزارش پھر وہی ہے، ہم بار بار وہی بات دہراتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے سچ بولیں، ان کے سامنے درست سٹیٹسٹکس پیش کریں۔ احمدی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ صرف کہتے ہیں ہمیں ہو کہ اس بات سے اتفاق ہے یا نہیں اتفاق، یہ ہمارا ذاتی مسئلہ۔ میں احمدیوں کو اگر مسلمان نہیں سمجھتا تو یہ میرا ذاتی اختیار، یہ اس کی مجھے اجازت ہے۔ میں آپ کو کیا سمجھتا ہوں یہ میرا ذاتی اختیار ہے، لیکن میں آپ کو پابند کروں کہ آپ اپنے آپ کو وہی کہیں جو میں کہتا ہوں۔ میں جو آپ کے بارے میں سمجھتا ہوں آپ بھی اپنا تعارف اسی طرح کرائیں۔ صحیح، یہ خدائی اختیار میں مداخلت ہے۔ اس کی لیرم کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اللہ رسول کی اس پر کیا تصویر، کیا وہاں سے یہ سینکشن آئی ہے؟ اگر وہاں سے کوئی عمومی ان جنرل ان پرنسپل بھی کوئی سینکشن آئی ہے تو بیشتر یہاں سے، اور ایسا ہمارے خیال سے نہیں۔ صحیح بھی علماء کے سامنے گزارش ہے کہ یہ سوالات ہیں، ان پر غور کریں اور ان کا جو ہم صحیح۔ تو ناظرین، آپ نے یہ گفتگو سنی، شریک گفتگو مذہبی اسکالر محترمی محمد طلحہ علوی صاحب ہیں جو کہ سوال کر رہے تھے، اور دوسرے شریک گفتگو محترمی محمد عاصم مغل صاحب ہیں جو کہ سافٹ ویئر انجینئر ہیں۔ باقی گفتگو پر تو فی الحال کوئی تبصرہ کرنا مقصود نہیں، لیکن مغل صاحب کے لیے ایک بات کہنی ضروری سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنی اس بات پر دوبارہ غور کرنا چاہیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ نے نہ تو کوئی اپنی علیحدہ امت بنا رکھی ہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی اپنا علیحدہ کلمہ بنا رکھا ہے۔ احمدیہ مسلم جماعت اپنے آپ کو امت مسلمہ کا ہی جزو سمجھتی ہے، اور اس جماعت کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی ہے۔ جہاں تک حضرت مرزا صاحب کے دعاوی کا تعلق ہے تو مغل صاحب اور علوی صاحب سے گزارش ہے کہ احمدیہ مسلم جماعت کے دعاوی کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے اس جماعت کے دعاوی کا اس جماعت کے نقطہ نظر سے اچھی طرح مطالعہ کر لیا کریں۔ یہ سب چیزیں www.alislam.org پر ہر وقت موجود ہیں اور ہر قسم کی اطلاع آپ کو وہاں سے مل سکتی ہے۔ یہ اچھی طرح مطالعہ کرنے کے بعد اگر آپ جماعت کے دعوی پر تبصرہ کیا کریں تو یہ بہت بہتر ہوتا ہے، احمدی جو سنتے ہیں ان کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، تاکہ آپ اپنے ذہن میں بھی یہ کلیئرٹی یا جو یہ تصحیح کر لیں کہ اصل میں یہ جو دعوی جن پہ آپ ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں احمدیہ مسلم جماعت کا نقطہ نظر کیا ہے۔ اس گفتگو میں بہت اچھی مثال دی گئی کہ اپنے مذہب کی شناخت ہر کسی کا اپنا اختیار ہوتا ہے، اور کسی بھی دوسرے شخص کو یا کسی ادارے کو یا کسی حکومت کو یہ قطعاً اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ کسی دوسرے کے بارے میں بتائے کہ ان کو یہ مذہب اختیار کرنا چاہیے یا ان کے نقطہ نظر سے دوسرے کا یہ مذہب بنتا ہے۔ اگر احمدی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو یہ احمدیوں کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں اور کہیں، اور ان کے اس حق کو کوئی بھی نہیں چھین سکتا، اور یہ بہت اچھی بات کی گئی ہے اس پروگرام میں۔ موقع کی مناسبت سے اس پروگرام میں چند اور نکات بھی اٹھائے گئے ہیں تو جلدی کوشش کی جائے گی کہ ان پر بھی کچھ تجزیہ جو ہے یا تبصرہ پیش کیا جائے۔